अल्हम्दुलिल्लाह आज 30 दिन कंप्लीट हो जाएंगे हमारे इस 4 महीनों के इंग्लिश कोर्स का। तो डे 30th पार्ट 1, ये डे 30 नहीं है, डे 30th पार्ट 1। Let's do some speaking practice now if you want to become a fluent English speaker। तो आइए अब कुछ स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं, अपने स्पीकिंग पर प्रैक्टिस करते हैं। और स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए हम आपसे हर रोज़ एक जादुई क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका स्पीकिंग एबिलिटी जो है वो बहुत ही पावरफुल होगा और बहुत कम वक्त में आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बन जाओगे। तो वो क्वेश्चन है, Hey brother or sister, could you please tell us how was your day? or what did you do yesterday? How was your day? इसके माने है कि आपका कल का दिन कैसे था। What did you do yesterday? या What did you do yesterday? आपने कल क्या किया। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले ये काम करना होगा कि हमने आपको जो सेंटेंसेस, जो जुमले दिए थे How was your day और What did you do के बारे में कल के लेसन में, इससे पहले वाले लेसन में। तो अब आपने ऐसा करना है कि इस वीडियो को आपने पॉज करना है। पॉज के माने है वीडियो को ऐसा करना, तो इसको कहा जाता है पॉज। पॉज करने के बाद फिर आपने ऐसा करना है कि उन सेंटेंसेस को, उन जुमलों को आपने ज़ुबानी बोलना है, तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, चाहे आप कर सकते हो, नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, जो भी है, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है, आपने प्रैक्टिस ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, लेट्स पॉज द वीडियो राइट नाउ एंड प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। मुझे पूरा यकीन है गाइस कि आपने बिल्कुल ऐसे ही किया होगा जैसा कि हमने आपसे कहा। अब यहाँ पर सेकंड नंबर पर आपका दूसरा काम ये होगा कि आपने इस वीडियो को पॉज करना है अगेन और आपने बातें करनी है इंग्लिश में। लेकिन किस चीज़ के बारे में? अपने कल के बारे में। कल आपने जो भी किया, आपने नमाज पढ़ा, खाना खाया, चाय पी, या आपने फिर जो भी किया, तो उसके बारे में आपने इस वीडियो को पॉज करना है अभी राइट नाउ और उसके बारे में आपने इंग्लिश में बातें करना है। 3-4 सेंटेंसेस बोलो, 5-6 बोलो, जो भी हो, लेकिन उसको आपने इंग्लिश में एक्सप्लेन करना है। चाहे आप सही करते हो, गलत करते हो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना है। तो कम ऑन गाइस, pause the video again and let's talk about your yesterday. Whatever it is, just give it a shot, give it a try. मुझे उम्मीद है गाइस कि आपने हमारे इस बात पर भी अमल किया होगा। अगर आप अमल करते हो तो फ़ायदा भी आपका, अगर आप अमल नहीं करते तो नुकसान भी आपका। लेकिन हमें बहुत खुशी होगी जब आप इंग्लिश सीखो और आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो। स्टोरी टाइम गाइस, अगर आप चाहते हो कि आप एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनो, अगर आप चाहते हो कि आप हर किसी के साथ फ्लुएंट इंग्लिश बोलो विदाउट हेजिटेशन, विद कॉन्फिडेंस, तो फिर आपको ऐसा करना होगा कि आपको एक स्टोरी नरेट करनी होगी, आपको एक स्टोरी बयान करनी होगी, यानी आपको हमें एक कहानी सुनानी होगी। इसका सिंपली ये मतलब है कि आपको अभी इसी वक्त इस वीडियो को पॉज करना है और नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ पर हमने आपको एक लिंक दिया है। ये लिंक एक कार्टून स्टोरी का है जो कि तकरीबन 4-5 मिनट की एक कार्टून स्टोरी है। उसको आपने देखना है, उसको आपने समझना है और ये इंग्लिश में है। और फिर देखने और समझने के बाद आपने इसी कार्टून स्टोरी को अपने अल्फाज में, अपने जहन से इंग्लिश में आपने बयान करना है। चाहे आप कर सकते हो या आप नहीं कर सकते, आसान है, मुश्किल है, लेकिन आपने इस पर ट्राई ज़रूर करना है। तोड़ मरोड़ कर, जो भी हो, 4-5 सेंटेंसेस बोलो, लेकिन आपने ट्राई ज़रूर करना होगा। उर्दू में नहीं, हिंदी में नहीं, पश्तो में नहीं, आपने सिर्फ़ और सिर्फ, अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हो तो फिर आपने इंग्लिश में इसको बयान करना होगा, वो भी अपने जहन से और अपने ही अल्फाजों में। और इसी तरह आप एडवांस्ड वोकैबुलरी सीखोगे, एडवांस्ड ग्रामर, और आपने जो कुछ भी सीखा है या आप जो कुछ भी सीखते हो उसका प्रैक्टिस भी होता जाएगा। थैंक यू सो मच गाइस। मुझे पक्का यकीन है कि ये तीनों टास्क आपने कामयाबी के साथ कंप्लीट किए होंगे। अगर आपने वाकई में ऐसा किया है तो फिर इसका मतलब है कि आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हो और आप वाकई में एक फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर बनोगे। ये काम आपको हर रोज़ करना होगा, हर रोज़ 3 महीनों तक।
اور اگر آپ اسے جاری رکھتے ہو تو 3 مہینوں کے بعد آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے۔ آپ اتنا کچھ سیکھو گے جتنا کہ لوگ 3 سالوں میں بھی نہیں سیکھتے۔ اب آئیے کچھ نئے سیکھتے ہیں اور ایک نئے ٹاپک پر بات کرتے ہیں۔ Could you please tell us how was your day? یا what did you do yesterday? Well, I didn't go anywhere yesterday. کل میں کہیں پر بھی نہیں گیا۔ I didn't go anywhere yesterday کے معنی ہے کہ کل میں کہیں پر بھی نہیں گیا۔ I didn't do anything yesterday. میں نے کل کچھ بھی نہیں کیا۔ I didn't do anything yesterday کے معنی ہے کہ کل میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ I didn't meet anyone. میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ملا۔ I didn't meet anyone کے معنی ہے کہ میں کسی کے ساتھ بھی نہیں ملا۔ I thought all day. میں سارا دن سوچتا رہا۔ I thought all day. That why I waste my precious time every day. کہ میں کیوں ہر روز اپنا قیمتی وقت ضائع کرتا ہوں۔ That why I waste my precious time every day. I promised that I'll never waste my time. اور میں نے وعدہ کیا اپنے آپ کے ساتھ کہ میں کبھی بھی اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا۔ I promised that I'll never waste my time. کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کروں گا because time is money. کیونکہ ٹائم تو پیسے ہے۔ Vocabulary. Get off. Get off کے معنی ہے اترنا، بس سے اترنا، چرپائی سے اترنا، گاڑی سے اترنا۔ For example, I got off the bus just now. میں بس ابھی بس سے اتر گیا۔ I got off the bus just now. Just now کے معنی ہے ابھی ابھی، یعنی میں ابھی ابھی بس سے اتر گیا۔ Pay back. Pay back کے معنی ہے واپس پے کرنا، واپس دینا، یعنی پیسے وغیرہ واپس دینا۔ For example, I will soon pay your money back. میں بہت جلدی آپ کو اپنے پیسے واپس کروں گا۔ I will soon pay your money back. میں بہت جلدی آپ کو اپنے پیسے واپس کروں گا۔ Watch out. Watch out کے معنی ہے احتیاط کرنا۔ For example, آپ کا فرینڈ ہے، وہ روڈ کراس کر رہا ہے اور اگر آپ اسے کہو کہ watch out، اس کا مطلب ہے کہ احتیاط کرو۔ There is a car. وہاں پر ایک گاڑی ہے۔ Watch out. There is a car. آپ ایسے بھی کہہ سکتے ہو look out. Look out اور watch out کے ایک ہی معنی ہے۔ The monkey and the crocodile. بندر اور مگرمچھ۔ Once upon a time. ایک دفعہ کا ذکر ہے۔ A clever monkey lived on an apple tree. کہ ایک چالاک بندر ایک سیب کے درخت پر رہتی تھی۔ He was very happy. وہ بہت خوش تھی۔ One day a crocodile swam up to that tree. ایک دن ایک مگرمچھ تیر کر اس درخت تک پہنچ گیا۔ And told the monkey that he had traveled a long distance. اس نے بندر سے کہا کہ اس نے بہت دور سے سفر کیا ہے۔ And he was in search of food as he was very hungry. اور وہ کھانے کی تلاش میں تھا کیونکہ وہ بہت بھوکا تھا۔ The kind monkey offered him a few juicy apples. مہربان بندر نے اسے کچھ رس بھرے سیب دیے۔ The crocodile enjoyed them very much. مگرمچھ نے اسے بہت انجوائے کیا۔ And then asked the monkey. اور پھر مگرمچھ نے بندر سے پوچھا whether he could come again for some more fruits. کہ کیا وہ دوبارہ کچھ اور پھل کھانے کے لیے آ سکتا ہے؟ The generous monkey happily agreed. مہربان بندر خوشی کے ساتھ راضی ہو گئی۔ The crocodile returned the next day. مگرمچھ اگلے دن پھر آ گیا۔ Soon the two became very good friends. اور جلد ہی وہ دونوں اچھے دوست بن گئے۔ They discussed their lives. انہوں نے اپنی زندگی کے بارے میں بات کی۔ Their friends and family. اپنے دوستوں اور فیملی کے بارے میں بات کی۔ Like all friends. جیسا سب دوست کرتے ہیں۔ The crocodile told the monkey. مگرمچھ نے بندر کو بتایا that he had a wife. کہ اس کی ایک بیوی بھی ہے۔ And that they lived on the other side of the river. اور وہ دونوں دریا کے اس پار رہتے ہیں۔ So the kind monkey offered him some extra apples. تو مہربان بندر نے اس کو کچھ اضافی سیب بھی دیے to take home to his wife. تاکہ وہ اسے اپنے گھر لے کر اپنے بیوی کو دے۔ The crocodile's wife loved the fruits. مگرمچھ کی بیوی کو پھل بہت پسند آئے۔ And she made her husband promise. اور اس نے اپنے شوہر کو یہ وعدہ کرنے پر مجبور کیا to get her some every day.
کہ وہ اسے کچھ پل روزانہ لائے گا. The friendship between the crocodile and monkey deepened مگرمچھ اور بندر کے درمیان دوستی بہت گہری ہو گئی. as they spent more and more time together. جیسے جیسے انہوں نے زیادہ وقت اکٹھے گزارنا شروع کیا. The crocodile's wife started getting jealous. مگرمچھ کی بیوی ان کی دوستی سے جلتی تھی. She wanted to put an end to this friendship. وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ دوستی ختم کی جائے. So she pretended تو اس نے ایک بہانہ بنایا that she could not believe کہ اسے یقین نہیں ہو رہا that her husband could be friend with a monkey. کہ اس کا شوہر ایک بندر کے ساتھ دوستی کر رہا ہے. Her husband tried to convince her اس کی شوہر نے اس کو منانے کی کوشش کی that he and the monkey shared a true friendship. کہ وہ اور بندر ایک سچے دوست ہیں. The crocodile's wife thought to herself مگرمچھ کی بیوی نے اپنے آپ کے ساتھ سوچا that if the monkey lived on an apple tree, کہ اگر بندر سیب کے درخت پر رہتی ہے her flesh would be very sweet. تو اس کا گوشت بہت میٹھا ہوگا. So she asked the crocodile اس نے مگرمچھ سے پوچھا to invite the monkey to their house. کہ بندر کو اپنے گھر پر دعوت دے کر بلاؤ. The crocodile was not happy about this. لیکن مگرمچھ اس کے بارے میں خوش نہیں تھا. He tried to make an excuse اس نے بہانہ بنانے کی کوشش کی that it would be difficult to get the monkey across the river. کہ بندر کو دریا کے اس پار لانا مشکل ہے. But his wife was determined لیکن اس کی بیوی نے پختہ ارادہ کیا تھا to eat the monkey's flesh. کہ وہ ضرور بندر کی گوشت کھائے گی. So she thought of a plan. اس نے ایک پلان کے بارے میں سوچا. One day she pretended to be very ill ایک دن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ بہت سخت بیمار ہے and told the crocodile that the doctor said اور اس نے مگرمچھ کو یہ بتایا کہ ڈاکٹر نے کہا ہے that she would only recover کہ وہ صرف ایک ہی طریقے سے صحت یاب ہو سکتی ہے if she ate a monkey's heart. اگر وہ بندر کا دل کھائے. If her husband wanted to save her life, اگر اس کا شوہر چاہتا ہے کہ اس کی زندگی بچ جائے he must bring her friend's heart. تو اسے ضرور اپنی بیوی کو اپنے دوست کا دل لانا ہوگا. The crocodile was aghast. مگرمچھ خوفزدہ تھا. He was in a dilemma. وہ کنفیوز تھا. On the one hand, he loved his friend. ایک جانب وہ اپنے دوست سے بہت محبت کرتا تھا. On the other hand, he wanted to save his wife. دوسری جانب وہ اپنے بیوی کو مرنے سے بچانا چاہتا تھا. The crocodile's wife threatened him saying مگرمچھ کی بیوی نے اسے دھمکی دی اور کہا that if he did not get her the monkey's heart, کہ اگر وہ اسے بندر کا دل نہیں لاتا she would surely die. تو وہ یقیناً مر جائے گی. So the crocodile went to the apple tree تو مگرمچھ سیب کے درخت کے پاس چلا گیا and invited the monkey to come home to meet his wife. اور اس نے بندر کو اپنے گھر پر بلا لیا اور کہا کہ میری بیوی سے ملو. He told the monkey that مگرمچھ نے بندر کو کہا he could ride across the river on the crocodile's back. کہ وہ اس کے پیچھے مگرمچھ کے اوپر بیٹھ کر دریا کے اس پار جا سکتا ہے. The monkey happily agreed اور بندر خوشی سے راضی ہو گئی. As they reached the middle of the river, جب وہ دریا کے بالکل درمیان میں پہنچ گئے the crocodile began to sink. مگرمچھ نے ڈوبنا شروع کیا. The frightened monkey asked him ڈری ہوئی بندر نے مگرمچھ سے پوچھا why he was doing that. کہ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا. The crocodile explained everything. مگرمچھ نے اس کو سب کچھ بتا دیا. The clever monkey told him چالاک بندر نے مگرمچھ کو کہا that he would gladly give up his heart کہ وہ اس کو خوشی سے اپنا دل دے گی to save his wife's life. اس کی بیوی کی زندگی بچانے کے لیے. But he had left his heart behind لیکن اس نے تو اپنا دل پیچھے چھوڑا ہے. in the apple tree. سیب کے درخت پر. He asked the crocodile to make haste and turn back. اس نے مگرمچھ سے کہا کہ جلدی کرو واپس سیب کے درخت چلے جاؤ so that the monkey could get his heart from the apple tree. تاکہ میں یعنی بندر سیب کی درخت سے اپنا دل واپس لے کر آئے گی. The silly crocodile quickly swam back to the apple tree. بیوقوف مگرمچھ تیرتے ہوئے جلدی جلدی سیب کی درخت کی طرف واپس چلا گیا.
The monkey quickly climbed up the tree. اور بندر جلدی سے درخت پر چڑھ گئی. He told the crocodile اس نے مگرمچھ کو بتایا to tell his wicked wife کہ اپنی ظالم بیوی سے کہو that she had married the biggest fool in the world. کہ اس نے دنیا میں سب سے بڑے بیوقوف سے شادی کی ہے. Don't underestimate yourself. اپنے آپ کو کم اہمیت نہ دو. There are bigger fools in the world. دنیا میں بڑے بڑے بیوقوف ہیں. Thank you so much guys for giving us your precious time. مجھے پورا یقین ہے کہ یہ ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ نے ضرور اس سے کچھ نیا سیکھا ہوگا. اگر آپ اسی طرح ہمارے ساتھ چلتے ہو اس کورس میں تو انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کورس کے اینڈ میں آپ اپنے آپ پر فخر محسوس کرو گے. یہ کوئی آرڈینری کورس نہیں ہے، یہ ایک ایکسٹراڈنری کورس ہے. یہاں پر اس بات کو ضرور یاد رکھنا کہ اس کورس سے آپ جو بھی سیکھتے ہو، آپ جو بھی لکھتے ہو، تو اس کو آپ نے کم از کم 2 بار آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور آؤٹ لاؤڈ پڑھنا ہے. جیسے کہ فار ایگزامپل آج کی ویڈیو سے آپ نے جو بھی سیکھا، آپ نے جو بھی لکھا، تو اس کو 2 بار کم از کم 2 بار اس کو پڑھو اور آؤٹ لاؤڈ پڑھو. اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور شاید کہ آپ نے سنا ہوگا کہ پریکٹس میکس پرفیکٹ. آپ نے پریکٹس ضرور کرنا ہوگا اس ٹاپک پر بھی، اس لائنز پر بھی جو ہم نے آپ کو دیے ہیں 4 5 6 7 لائنز. اور اس کے بعد آج آپ کے ساتھ جو بھی ہوا، آپ نے جو بھی کیا یا آپ کرتے ہو، اس کے بارے میں بھی آپ پریکٹس کرو کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا، اس کے بارے میں بات کروں گا. بیکاز پریکٹس میکس پرفیکٹ. اور پریکٹس کے بغیر انگلش سیکھنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے. تو کائنڈلی ہمارے باتوں پر عمل ضرور کریں. تو اب بات رہی سٹوری کی، کہانی کی. تو اس ویڈیو میں آپ نے جس سٹوری کو پڑھا، آپ نے ایسا کرنا ہے کہ اس کہانی کو آپ نے صرف ایک بار آؤٹ لاؤڈ پڑھنا ہے. یعنی پڑھنا ہے اور زور زور سے پڑھنا ہے ہول سٹوری کو. اور پھر اس کے بعد آپ نے اسی سٹوری سے کم از کم 10 لائنز، 10 لکیر آپ نے لکھنا ہوگا. اگر اس سے زیادہ آپ لکھ سکتے ہو بہت اچھا ہے، لیکن 10 لائن سے کم نہیں ہونا چاہیے. اور آخر میں بس میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ کارٹون دیکھنا اپنے آپ پر فرض کرو اگر آپ واقعی میں ایک فلوئنٹ انگلش اسپیکر بننا چاہتے ہو. اور یہ ساری باتیں ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہے. اگر آپ ایک بھی بات پر عمل نہیں کرو گے تو پھر بھی یہ کورس انکمپلیٹ ہے، اس سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو کائنڈلی آپ نے کارٹون ضرور دیکھنا ہے اور ہر روز دیکھنا ہے. اس کے بعد اگر آپ کا جو بھی کویسچن ہو تو آپ کائنڈلی کمنٹ سیکشن میں ہم سے پوچھ سکتے ہو. See you inshallah in next lesson. Until take care and Pallam Sparam.